الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیو اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جادو کے سمبندھ میں، جادو کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے. ساتھیو اور دوستو، جادو ایک نہایت ہی خطرناک عمل ہے. جادو کہتے ہیں کچھ شیطانی ترکیبوں، کفریہ رسومات اور شرکیہ اعمال کے ذریعے کیے جانے والے عمل کو جادو کہتے ہیں. کوئی بھی شخص اس وقت تک جادوگر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کر لے. کفر اور شرک کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے جادوگر اس مقام تک پہنچتا ہے. پھر شیطان اس کے کنٹرول میں آتا ہے. پہلے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے جادوگر اس مقام تک پہنچتا ہے. چونکہ یہ ایک پوشیدہ عمل ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے. جس سماج میں علم کی قلت ہوتی ہے، جہالت عام ہوتی ہے، جس سماج میں ایمانی شعور کا فقدان ہوتا ہے اور برائی سے روکنے والے کم ہوتے ہیں، وہاں جادوگر، جادو کرنے والے اور شعبدہ بازوں کی کثرت ہوتی ہے. ساتھیو اور دوستو، جادو کا حکم کیا ہے؟ اسلام میں جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو کا عمل سیکھنا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے اور کفریہ کام ہے. شریعت کی نگاہ میں جادوگر کافر ہے. شریعت کی نگاہ میں جادوگر کافر ہے. جادو کا مقصد، جادوگر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے جادو کے ذریعے وہ کس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جتنے بھی جادوگر دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان تمام کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ ڈالیں. پیسے کا حصول ان کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے. بھاری رقم کے نتیجے میں وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے. اس خبیث عمل کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی جاتی ہے. اس کفری عمل کے ذریعے سماج کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ساتھیو دوستو، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جادو کا اثر بھی ہوتا ہے؟ یقیناً جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. جادو کے ذریعے انسان کو جو بھی نقصان پہنچتا ہے اور جس حد تک پہنچتا ہے، وہ سب اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جادوگر، اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی وضاحت کی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادوگروں میں سے کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کی تقدیر ہم نے تیار کر رکھی ہے. جو کچھ بھی انسان کے پاس یا نفع کی صورت میں یا نقصان کی صورت میں انسان کے پاس جو چیز بھی پہنچتی ہے، وہ اس کا مقدر ہے. تو اللہ کی مرضی کے بغیر جادو کا اثر نہیں ہوتا. جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہوگی، اس وقت تک جادو کا اثر نہ ہوگا. ساتھیو دوستو، ایک اور بھی حقیقت ہے، جادوگروں سے لوگ بہت گھبراتے ہیں اور اس سے خوف کھاتے ہیں. لیکن جان لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر اپنی کوئی بھی ترکیب اپنا لے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے کرشمے دکھائے تھے، لیکن جب اللہ کی وحی کے سامنے، دلائل کے سامنے ان کے سارے کرشمے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہوگی، جادوگر کوئی بھی ترکیب اپنا لے اور کسی راستے کو بھی اپنا لے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساتھیو اور دوستو، جادو ایک چیز اور بھی حقیقت ہے، اسے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ شیطان جادوگروں کو وہ ساری ترکیبیں سکھاتا ہے اور پھر انسان اسے دوسروں پر آزماتا ہے، تو یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ لیکن جان لیجئے، اس شیطانی عمل کا اللہ پر ایمان رکھنے والوں پر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر کوئی نہیں زور چلتا۔ اللہ پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس شیطانی عمل کا کوئی زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان کا زور نہیں چلتا۔ یہ سورہ النحل کی آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے۔ ساتھیوں اور دوستو، ہمارے سماج میں جادوگر یقیناً پائے جاتے ہیں، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ کیسے پہچانے کہ وہ جادوگر ہے؟ تو اگر شخص علاج کے بہانے اس مریض کا نام پوچھے یا اس کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھ جائیے کہ وہ جادوگر ہے۔ یا اگر وہ شخص مریض کی کوئی خاص چیز جیسے کپڑا وغیرہ اس کا طلب کرے تو سمجھ جائیے وہ جادوگر ہے۔ یا اگر جادوگر مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پہ مخصوص وظیفے کا حکم دے تو سمجھ جائیے کہ وہ جادوگر ہے۔ ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں اور جو دینی شعور ہے ہمارا ہمیشہ بیدار رہے۔ ہم ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں اور جادوگر سے، مصائب سے، مصیبتوں سے بچنے کی جو تدبیر اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، ہم اس کا استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کلپ میں جادوگر کے پاس جانے کا حکم اور جادوگر کے عمل سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس کا کیا طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔